اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج جشن عید المیلاد النبی ہے، اور میں منتظر ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو اور بالخصوص ائمہ معصومین علیہ السلام کو، خاندان زہرا کو اور حجت قائم آل محمد علیہ السلام کو مبارکباد پیش کرتی ہوں آمد رسول خدا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں ذاکرہ شیری زہرا آپ تمام کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں۔ آیات کی چھاؤں میں ڈھلتا ہے محمد، رحمت کی گھٹا بن کے بکھرتا ہے محمد، اور زہرا و علی، حضرت شبیر اور شبر، یہ 5 عناصر ہوں تو پھر بنتا ہے محمد۔ کیا کہنا رسول خدا کا، کیا کہنا اس کا کہ جس کے لیے حدیث قدسی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے اے حبیب میں نے آپ کو خلق کیا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ان کی خلقت باعث چاہت ہے۔ اب جس کی خلقت ہی باعث چاہت ہو تو وہ کیوں نہ محبوب الہی ہو، اور اتنی محبت اس کائنات کے پروردگار عالم کو آن حضرت سے ہے کہ قرآن مجید میں کبھی کہا یاسین، کبھی کہا طٰہٰ، کبھی کہا مدثر، کبھی کہا مزمل۔ کیا کہنا اس کا کہ جو حسن اول ہے، کیا کہنا اس کا کہ جو عشق اول ہے، کیا کہنا اس کا کہ جو تخلیق اول ہے، کیا کہنا اس کا کہ جو گنتی کا پہلا عدد ہے، کیا کہنا اس کا کہ جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا، کیا کہنا اس کا کہ جس کی چاہت میں اس پوری کائنات کو خلق کیا گیا، اور پھر جس کے لیے قرآن مجید جس کی شان میں نازل ہوا کہ قرآن کی آیتیں انتظار میں ہیں کہ آن حضرت کوئی عمل سر انجام دیں، اور پھر لوح محفوظ کی سینے کو چیر چیر کر قرآن کی آیتیں قرآن شریف میں سما جائیں۔ کہ اگر کبھی رسول عبادت کرتے ہیں تو قرآن کی آیت آتی ہے، کبھی رسول کو کسی خاص القاب سے پکارا جاتا ہے تو قرآن کی آیت بن کر جبریل امین رسول خدا کے پاس لے کر آتے ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ قرآن کبھی کسی کو نہ مکے میں ملے گا، نہ مدینے میں ملے گا، نہ شبینے میں ملے گا، بلکہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو معجزہ بن کر قلب رسالت پر نازل ہوا، اور اسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ کیا کہنا رسول خدا کا۔ اور پھر آج جب جشن کی بات ہو رہی ہے تو آج کا دن وہ دن ہے کہ آج کا دن وہ عظیم دن ہے کہ آج ایک نہیں بلکہ 2 صادقوں کا نزول ہے، کہ آج کے دن امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی نزول ہے۔ کیا کہنا میرے اس امام کا کہ ہمارا پورا فقہ جعفریہ جس امام کے نام سے منسوب ہے وہی ہمارا چھٹا امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اور پھر جیسے کہ رسول خدا نے خود ارشاد فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا درمیان والا بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔
یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو بات رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں وہی بات امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر وہی بات حجت قائم آل محمد بھی ارشاد فرمائیں گے۔ جب بات رسول خدا کی ہو رہی ہے، کیونکہ جشن کے ایام ہیں، تو ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے کہ رسول خدا کی آمد 9 ربیع اول کو ہوئی، رسول خدا کی آمد 12 ربیع اول کو ہوئی، یا رسول خدا کی آمد 17 ربیع اول کو ہوئی، کیونکہ جشن اس نبی کا ہے کہ جب کچھ نہ تھا وہ تھے، جب دن بھی نہ تھے تو وہ تھے، جب تاریخیں بھی نہ تھیں تو وہ تھے، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، جب بھی رسول خدا موجود تھے۔ تو کیا کہنا رسول خدا کا کہ جب کچھ نہ تھا وہ تھے، اتنا عظیم رسول کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے یہ کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی پورے عالمین کے لیے جو رحمت بن کر آیا وہی تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب نام نامی کی بات آتی ہے تو میرے رسول کا نام اتنا حسین ہے کہ جب بھی ہم اس نام کی ادائیگی کرتے ہیں تو بے ساختہ ہمارے لب ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ نام اتنا حسین ہے آن حضرت کا کہ نام ہے محمد، یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ جو نام محمد ہے، اگر میں اس کی نام کے اندر جو لفظ ہے محمد، اگر میں اس کے ایک ایک لفظ کی تشریح کو بیان کروں تو یقیناً آپ کو بہت اچھا نتیجہ ملے گا میری اس گفتگو سے کہ جو یہ نام محمد ہے یہ کہاں کہاں سے لیا گیا۔ کہ پہلی جو میم ہے وہ محمد کی ذات ہے، پہلی جو میم ہے وہ محمد کی ذات ہے، اور ہے میں حسن حسین کا حسن صفات ہے۔ پہلی جو میم ہے وہ محمد کی ذات ہے میں حسن حسین کا حسن صفات ہے، اور پھر میم مرتضیٰ کی مشیت کی بات ہے، اور دال میں دوا میں دل کائنات ہے، اور وہ میم کے جس پہ شت کا حجاب اصول ہے اس میم سے مراد جناب بطول ہے۔ کیا کہنا کہ جس رسول کا نام اتنا حسین ہے اسی رسول کی آمد کی مبارکباد آج ہم پیش کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ کسی کے ظہور کی، کسی بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے تو بچے کو کبھی بھی مبارکباد نہیں دی جاتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر میں کوئی حسین بچہ پیدا ہوا ہو اور اس بچے کو جا کر اس کے عزیز و اقارب نے، جاننے والوں نے اس بچے کو مبارک دی ہو کہ بھئی بہت بہت مبارک ہو کہ تم اس گھر میں تشریف لے آئے، تمہاری اس گھر میں پیدائش ہو گئی۔ ہمیشہ اس بچے کے جو گھر والے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو حق ہوتا ہے یقیناً وہ بچے کے ددیال والوں کا ہوتا ہے کہ چچا کو مبارکباد دی جاتی ہے، دادا کو مبارکباد دی جاتی ہے، لیکن افسوس کہ جس کا جشن منا رہے ہیں اسی کے چچا سرکار ابو طالب کو کچھ لوگ کافر کہتے ہیں، جن کے ایمان پر لوگ شک کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ رسالت مآب کی آمد کی مبارکباد سرکار ابو طالب کو دی جائے گی، کیونکہ سرکار ابو طالب کے گھر میں ہی رسالت مآب کی پرورش ہوئی ہے۔ پرورش کرنے والے جناب ابو طالب ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس در یتیم کو پالا ہے۔ یعنی کیا کہنا سرکار ابو طالب کا کہ جن کے اس عمل کو وہ پاک پروردگار عالم اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ تو بس دعا ہے، کیونکہ رحمت للعالمین ہے، تو بس آج اس خوشی کے موقع پہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ بار الہ کل مومنین و مومنات پر رزق و روزی، صحت و سلامتی اور خدا کی رحمتوں کا نزول فرما، اور وہ ایک خاص دعا کہ بار الہ ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا وارث ہمارا وقت کا امام پردہ غیبت میں موجود ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔